اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے والدین کے حقوق، اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس عنوان پر گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں وطن عزیز کے معروف ثنا خواں جناب محترم داؤد بیگ قاسمی صاحب، جو کریم آقا کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ قاسمی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ شاہ جی، پروگرام کا آغاز آپ سے کریں گے کہ دین اسلام ایک جامع دین ہے اور یہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ انسان کے ذمے جو حقوق ہیں ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے اور انسان کے فرائض کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں، اس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے ہیں اور معاشرے کے حقوق بیان کیے ہیں، اولاد کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اسلام نے والدین کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کس طرح والدین کے حقوق کو بیان فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ صاحب۔ رمضان المبارک کا برکتوں، عزتوں اور رفتوں والا ماہ مبارک ہے، اور حق نیوز کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے خوبصورت پروگرامات کا انعقاد کیا ہے، سننے والوں کو کے لیے رہنمائی کا بھی ذریعہ بن رہے ہیں۔ آج کا موضوع چونکہ والدین کے حقوق کے متعلق ہے۔ والدین ایک ایسی عظیم نعمت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے چونکہ رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے تو یا قرآن سے یا رسول اللہ کے فرمان سے حاصل کرنی ہے۔ جی بے شک۔ تو قرآن کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں، تو 5 ایسے مخصوص مقام ہیں قرآن میں جہاں رب العالمین نے اپنے حق کا بیان کیا ہے اور ساتھ ہی والدین کے حقوق بیان کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس بیان کے بعد رب العالمین پھر دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو رب العالمین نے اس کی بہت تفصیل بیان کی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اور طویل آگے آئے مبارکہ اس کے اندر حقوق بیان کیے ہیں۔ والدین ایک ایسی نعمت ہیں کہ اس انسان کو اندازہ ہو جائے یا احساس ہو جائے کہ جس طرح دنیا کے اندر انسان گرمی کا شدید موسم ہو اور صحرا ہو تو اس کے اندر سایہ دار درخت تلاش کرتا ہے، اللہ، تو کائنات کے اندر اگر انسان کو جو سایہ فراہم کرتے ہیں والدین، وہ دنیا کے سارے درخت جمع ہو جائیں تو وہ اتنا سایہ فراہم نہیں کرتے ہیں جتنے والدین کی شفقت اولاد کے لیے سایہ فراہم کرتی ہے۔ بے شک۔ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ پیار، خلوص اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، حتیٰ کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے والدین کے ساتھ جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، والدین کے ذوق کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، یعنی وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے کہ اولاد ان کے ساتھ گفتگو کرے، بات چیت کرے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جو بستر پر بندہ لیٹ کر اپنے والدین کے ساتھ گپ شپ لگائے، باتیں کرے، ہنسی مذاق کرے، اور والدین بھی اس بات پہ ہنسیں، مسکرائیں اور خوش ہوں اور اولاد بھی خوش ہو جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کا جو اجر ہے وہ انسان کو میدان جہاد میں تلوار اٹھانے سے زیادہ افضل اجر عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں چونکہ والدین کے ساتھ جو شفقت اور محبت ہوتی ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو محبت اور پیار کا رشتہ اولاد کا ہوتا ہے تو چاہتے یہی ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کر ہماری اولاد باتیں سنے، جس طرح بچپن کے اندر انہوں نے اولاد کو پالا ہوتا ہے۔ والدین میں سے بھی دونوں کا جو تعلق ہوتا ہے، اور ماں اور باپ، جی، اور ماں اور باپ جو ہوتے ہیں یہ دونوں ہی قابل احترام ہیں، دونوں ہی عزت کے لائق ہیں، دونوں کی خدمت اور تعظیم ضروری ہے۔
دونوں کو ہی بندہ بیٹھ کر محبت کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسے حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر بندہ رب کے گھر کا دیدار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے من نظر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من نظر الی الکعبۃ خرج من الخطایا، جب بندہ ایمان کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے رب کے گھر کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح رب کے گھر کے دیکھنے کا جو اجر ملتا ہے، اسی طرح جو بندہ والدین کو محبت اور پیار کی نگاہ سے تکتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ والدین اتنی بڑی شان کے مالک ہیں، دونوں ہی شان کے مالک ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق کا زیادہ حقدار ماں باپ میں سے کون ہے؟ صحیح۔ سب سے پہلا اولین حقدار کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ پھر آقا علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اولین حقدار کون ہے میرے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو آقا نے فرمایا پھر تیری ماں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ماں کا درجہ اس لیے بلند اور اعلیٰ ہے کہ اس ماں نے قرآن کے فرمان کے مطابق اس ماں نے پہلے بچے کی جب ان کا سلسلہ میاں اور بیوی کا سلسلہ نکاح ہوا تو وہ جو اس کے بطن میں آیا تو 9 ماہ تو اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا، وہ بوجھ برداشت کیا، وہ تکلیفیں برداشت کی۔ پھر اس کے بعد وہی والدہ ہے جس کا 2 سال تک قرآن کے اندر جو حکم ہے کہ دودھ پیتا رہا اس کے سینے سے، وہ غذا حاصل کرتا رہا۔ اور پھر والدہ کا درجہ اس لیے 3 مرتبہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں حقدار ہے، پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون حقدار ہے؟ آقا نے فرمایا تیرا باپ۔ گویا آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے پتہ لگتا ہے کہ والدین میں والدہ کا جو مقام ہے وہ والد کے درجے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ شاہ جی، جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ والدہ کس طرح اپنی اولاد پہ شفقت کرتی ہے، والد کس طرح اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے، اور مجھے ایک روایت ذہن میں آئی کہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آج میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ تو کریم آقا نے پوچھا کہ عائشہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ آج ایک عورت ہمارے گھر میں آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں، اور جب وہ ہمارے گھر میں آئی تو میں نے اس عورت کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دی، دوسری بچی کو دی، اور ایک کھجور اپنے پاس رکھی۔ تو اس کی بچیوں نے تھوڑی دیر میں وہ جو کھجور اس نے انہیں دی تھی وہ انہوں نے کھا لی، تو وہ پھر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ تو وہ جو ماں تھی اس نے وہ کھجور اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی، تو اس نے پھر کھجور کے 2 حصے کیے، تو وہ کھجور جو میں نے اس سے دی تھی کھانے کے لیے، اس کے 2 حصے کر کے اس نے آدھی کھجور ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسرے بچی کو دے دی۔ تو آپ دیکھیے کہ اولاد کے ساتھ ایسی شفقت، ایسی محبت کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ماں کے سینے میں اولاد کی اتنی محبت رکھی ہے۔ اگر ماں کے سینے میں اولاد کی اتنی محبت نہ ہو تو کون کسی کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے جتنی ماں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر مجھے ایک بات یاد آئی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ ایک عظیم المرتبت ولی کامل گزرے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 2 بھائی تھے، اور ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ زیادہ مسجد میں اس کا تعلق زیادہ تھا، نوافل ادا کرتا تھا، اور ایک نماز پڑھ کے آتا تو پھر دوسری نماز کے لیے جلدی مسجد میں چلا جاتا، زیادہ وقت اس کا مسجد کے ساتھ گزرتا۔ اور دوسرا جو بھائی تھا وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن باقی اتنی زیادہ دیر وہ مسجد میں وقت نہیں گزارتا تھا، بلکہ ان کی جو بوڑھی ماں تھی وہ ماں کی زیادہ خدمت کرتا تھا۔ نماز پڑھ کے پھر ماں کے پاس آ جاتا، پوچھتا آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اور پھر ماں کی خدمت میں زیادہ مشغول ہو جاتا اور ماں کی زیادہ کیئر کرتا۔ تو جب ایک وقت گزرا تو وہ بھائی کہ جو زیادہ مسجد کے ساتھ جس کا تعلق زیادہ تھا، اس نے خواب دیکھا، تو اس سے ایک خواب میں ندا آئی کہ ندا دینے والے نے کہا کہ ہم نے تیرے بھائی کو بخش دیا ہے اور اس کی وجہ سے تجھے بھی بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ نمازیں تو زیادہ میں پڑھتا ہوں، مسجد میں تو زیادہ میں جاتا ہوں، اور اے مالک تیرے کرم پر یہ امید نہیں تھی کہ تو میرے بھائی کو مجھ پہ ترجیح دے گا، وہ تو مسجد میں کم جاتا ہے، وہ تو زیادہ وقت اپنی ماں کے گرد لگا رہتا ہے، اور زیادہ سجدے تو میں کرتا ہوں، مسجد کی زیادہ خدمت تو میں کرتا ہوں، مسجد میں زیادہ وقت تو میں گزارتا ہوں۔ تو
مجھے تو امید تھی کہ ترجیح مجھے حاصل ہوگی، لیکن میرے بھائی کو بخشا گیا ہے اور میری بخشش اس کے سبب ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اسے جواب ملا کہ بات یہ ہے کہ تو میری بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، لیکن میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں۔ تیرا بھائی فرض ادا کرنے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے، سبحان اور اللہ۔ اس بڑھیا کو اس بات کی ضرورت بھی ہے، تو اس لیے چونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ہم نے اس کی اس ادا پر خوش ہو کر اسے جنت عطا کر دی ہے، بے اور شک، اس سے خوش ہو کر ہم نے تجھے بھی جنت عطا کر دی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور مسجد میں زیادہ وقت دینا، ان سب چیزوں کی اہمیت کا انکار کسی صورت نہیں کیا نہیں جا ہو سکتا، سکتا، بے شک۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میرے سجدے زیادہ ہیں، میں نماز زیادہ پڑھتا ہوں، تو اگر میں اپنے والدین کے حقوق میں کوئی کمی بھی کروں گا تو میرا درجہ بڑھ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں مقام اسی کو ملے گا جس کی ماں اس سے راضی ماں ہوگی راضی اور ہو، باپ اس باپ سے اس سے راضی راضی ہوگا۔ ہوگا، بالکل۔ تو یہ جو صوفیاء کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت عزت پہ زور دیا، سرکار نے والدین کی خدمت بے عزت شک، پہ زور دیا، اسی طرح صوفیاء نے بھی اس بات پہ زور دیا۔ بے شک۔ اور کس طرح یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد ہے، اولاد کی ترقی کے لیے، بلندی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے والدین کی، بالخصوص ماں کی دعاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ بالکل شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، نزلۃ المجالس کے اندر موجود ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، میں دنیا کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا کل قیامت میں پڑوسی کون ہوگا، سبحان اللہ۔ میرا قرب جو جس کے ساتھ ہوگا وہ کون ہوگا، میرا قبر میں پڑوسی کون ہوگا، میرا قیامت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سے رب العالمین نے فرمایا فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں ایک قصاب ملے گا، اور وہ قصاب کے ساتھ تم مل لینا، وہی تمہارا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ قصاب جو تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں چلے گئے، اس قصاب سے ملاقات کی، اس قصاب نے گھر کے اندر ان کے لیے کھانا پکایا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کی خدمت کی، ماں کی تعظیم کی، اور سارے ماں کی خدمت کرنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی خدمت کی۔ تو انہوں نے فرمایا تو نے یہ سارا کام کیوں کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا یہ میرا کرم نہیں ہے کہ میرے لیے یہ جو کچھ بھی ملا ہے، کہ مجھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا قرب ملا ہے کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ قصاب تیرا قیامت کے دن پڑوسی ہوگا۔ یہ میری ماں جو ہے یہ اونٹ ہلا رہی ہے، یہ بزرگ ہے، بوڑھی ہے، یہ ہر وقت یہی دعا کرتی ہے کہ پروردگار میرے بچے کو قیامت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماں کی دعا ہے۔ یعنی یہ ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ایک قصاب کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا، بالکل ماں کی دعا کا صدقہ ہے یہ، کہ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کا اسے قرب نصیب ہوا ہے۔ تو ماں باپ کی دعائیں جو بندہ حاصل کر لیتا ہے، دنیا کے اندر جتنے ولی ہیں، جتنے غوث ہیں، جتنے کتب ہیں، ابدال ہیں، ولی بغداد غوث اعظم کی ایک روایت نظر آتی ہے، ولی بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچپن کا زمانہ ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے حرمین شریفین، تو ہر بندے کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں بھی جاؤں حرمین شریفین، مکہ مدینہ دیکھاؤں۔ شاہ جی معذرت سے یہاں پہ آپ کی بات کو میں قطع کرتا ہوں، جب دوبارہ بریک کے بعد آئیں گے تو پھر آپ بات یہیں سے شروع کیجیے گا۔ ابھی پروگرام میں وقت ہے ایک نعت شریف شامل کرنے کا، تو ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ داؤد بیگ قاسمی صاحب آج تشریف فرمائیں۔ تو قاسمی صاحب آج آپ کیا سنا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی اعظم چشتی علیہ رحمہ کا کلام ہے کہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن
کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے۔ یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے۔ ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے، جتنے دن آپ کا چھوڑ آیا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کے اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا
سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اعظم چشتی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے والدین کے حقوق، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب گیلانی۔ شاہ صاحب، بریک سے پہلے آپ ایک روایت سنا رہے تھے، تو وہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جی صاحب، میں والی بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کر رہا تھا۔ والی بغداد غوث اعظم سارے ولیوں کے سربراہ ہیں، بادشاہ ہیں، سارے ولیوں کے پیر ہیں۔ صحیح۔ اور اولیاء اللہ نے اور صوفیاء نے جو یہ تعلیمات امت تک پہنچائی ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و کردار کے حوالے سے سامنا خاکہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جی۔ والی بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، اور بچپن میں انہوں نے محلے کے اندر سنا کوئی قافلہ تیار ہوا حرمین شریفین کے لیے۔ صحیح۔ اور ہر بندے کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ ہم بھی مکہ مدینے جائیں۔ داؤد بے قاسمی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں مدینے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ اللہ پاک یہ جو آئی ہوئی بیماری ہے اس امت مسلمہ کو نجات عطا فرمائے اور ہمارے لیے اپنے گھر کے اور اپنے محبوب کے روزے کے دروازے کھول دے۔ آمین آمین۔ تو ان کے دل کے اندر بھی تڑپ پیدا ہوئی، تو وہ سیدھے والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگے اماں جی قافلہ جا رہا ہے حرمین شریفین، تو اگر اجازت دے دے تو میں بھی مکہ مدینہ دیکھا ہوں۔ تو ماں ہے، کون ہے انکار کر سکتا؟ پھر والی بغداد غوث اعظم کی ماں ہے۔ تو انہوں نے کہا بچے قافلہ جا رہا ہے لیکن تو بھی بچہ ہے، تو بھی چھوٹا ہے، تیرا دور ہے علم حاصل کرنے کا، ابھی تو علم حاصل کر، زندگی ہوئی تو کئی بار مکہ مدینہ جائے گا۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا یا آج کا ہم لوگوں میں سے ہوتا تو کہتے ہیں جی مکہ مدینہ ہم نے جانا ہے، تو یہ کیا ہے کہ والدہ نے اجازت نہیں دی ہے، لیکن وہ والی بغداد تھے، غوث اعظم تھے، تو ان کی نظر پھر قرآن کی طرف گئی۔ تو قرآن کہتا ہے اف ولا تنہر، ماں باپ کے آگے اف بھی نہیں کرنی ہے، جو وہ کہہ دیں بس نگاہیں جھکا لینی ہے، گردن جھکا لینی ہے، اس کے سامنے سینہ چوڑا کر کے نہیں کہنا ہے کہ میں نے جانا ہے تو جانا ہے۔ تو والی بغداد غوث اعظم نے کہا اماں جی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اتنی اجازت دے دیں کہ میں مکان کی چھت پر جانے والوں کو الوداع کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اماں جی نے سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو آئے، فرمایا بیٹے میں مخالف نہیں ہوں مکہ مدینہ جانے کی، لیکن تو چھوٹا ہے، ابھی تیرا دور ہے علم حاصل کرنے کا، اس لیے کہہ رہی تھی جا کر خوشی کے ساتھ الوداع کر۔ تو وہ اس پاک والی بغداد آپ فرماتے ہیں کہ میں مکان کی چھت پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر میں قافلے والوں کو الوداع کر رہا ہوں۔ اب قافلہ جا رہا ہے حرمین شریفین، اس دور میں سواریاں تھیں، گھوڑے پر لوگ جاتے تھے، اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی، تو اس پیدل چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں مکان کی چھت پہ کھڑا ہوں، قافلے والوں کو الوداع کر رہا ہوں، ساتھ صدائیں لگا رہا ہوں، خوش نصیب ہو، خوش بخت و نبی پاک کے شہر میں جانے والوں، جب اس روزہ رسول پہ حاضری دے تو عبد القادر کا بھی سلام عرض کر دینا۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میں ایک طرف والدہ کے حکم
کو پورا کر رہا ہوں، انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں نہیں جا سکا۔ دوسری طرف قافلے والوں کو صدا دے کر کہہ رہا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے روضے کے سامنے جاؤ تو میری بھی حاضری لگا دینا، میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ وہ کہتے ہیں جب قافلہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور پھر قافلے کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھوڑ نظر آنے لگی، وہ بھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے، نیچے دیکھتا ہوں تو مکان کی چھت ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو کعبہ بھی ہے، روضہ رسول بھی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تھا کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جو والدین کی تابعداری اور خدمت گزاری میں وقت گزارتے ہیں، اللہ پھر انہیں بلند درجے عطا فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بلند درجے کے لوگ ہیں، ان سب کی اگر تاریخ اٹھائی جائے تو وہ سارے لوگ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے والدین کی، ماں باپ کی خدمت کی ہے، ان کی تعظیم کی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی انہیں عزت عطا فرمائی ہے اور آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تو سامعین، قبلہ شاہ صاحب، زندگی کے اندر تو والدین کی خدمت، تعظیم، ہم شاہ جی ایک یہاں سے آپ کی بات کو میں ذرا منقطع کر رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک کا آپ نے ذکر کیا، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مثال ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو والدہ نے وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ کس طرح، وہ ایک معروف واقعہ ہے کہ جب وہ ڈاکو آتے ہیں قافلے کو لوٹتے ہیں تو حضرت غوث پاک کے پاس دینار موجود ہوتے ہیں اور ڈاکوؤں کو نہیں ملتے، وہ پوچھتے ہیں کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں 40 دینار ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں نہیں ملتے، تو پھر پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ادھر سے لے ہوئے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ تو تم بچا سکتے تھے تو تم نے ہمیں کیوں بتایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میری ماں نے حکم دیا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اب سچ بولا، ماں کی جو حکم تھا اس کی تعمیل کی، اطاعت کی، تو رب کائنات نے اس کا فیض یہ عطا فرمایا کہ ڈاکوؤں کا سردار کلمہ پڑھتا ہے، پھر باقی ڈاکو بھی سارے توبہ کر لیتے ہیں۔ بے شک بے شک شاہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں جو سوال عرض کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جس طرح والدین کے حقوق میں سے یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے سامنے اونچی آواز میں گفتگو نہ کی جائے، وہ جو بات کہیں اس پہ عمل کی جائے اور ان کی ہر ممکن خدمت کی جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ والدین زندہ ہوں تو اس انداز سے ہم والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، ان کا ادب کرنا ہم پہ لازم ہے۔ لیکن جب کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس شخص پر والدین کے کیا حقوق ہیں، وہ کس طریقے سے اپنے والدین کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور اپنے حقوق کو ادا کر سکتا ہے؟ جی شاہ صاحب، یہ بہت ہی ضروری اور اہم پہلو ہے۔ زندگی کے اندر تو ہماری جو معاشرتی نظام ہے اس کے اندر تو شاید ہمیں لالچ بھی ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ اگر تعلقات منقطع کر دیے تو شاید ہم جائیداد سے بے دخل ہو جائیں، شاید ہمیں وراثت میں حصہ نہ ملے، والدین امیر ہیں تو شاید ہمیں وہ دولت مل نہ سکے جو باقیوں کو مل جائے۔ تو اس لالچ کی بنا پر بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پھر وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہمیں چونکہ رہنمائی حاصل کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے، تو آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، زندگی کے اندر تو والدین کی خدمت کرنا، تابعداری کرنا، یہ تو سارے کرتے ہیں، ضروری ہے، یا رسول اللہ کیا مرنے کے بعد بھی اولاد پر حقوق لازم ہیں والدین کے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 5 قسم کے ایسے حقوق ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد پہ لازم ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے حقوق ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے پہلا فرمایا سب سے پہلے اولاد کا حق یہ بنتا ہے کہ الصلاۃ علیہما، کہ اولاد والدین کی نماز جنازہ پڑھے، یہ پہلا حق بنتا ہے۔ اب وہی اولاد نماز جنازہ پڑھے گی جس کو نماز جنازہ آتی ہوگی۔ بے شک یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیں، اتنی تعلیم کم کم ضرور دیں تاکہ وہ زندگی گزار سکیں۔ پہلا حق آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بنتا ہے کہ وہ والدین کی نماز جنازہ ادا کرے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا والاستغفار لہما، اولاد کا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، یعنی مغفرت کی دعا کرے۔ اور یہ مشہور حدیث بھی ایک ہے کہ مرنے کے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 قسم کے اعمال باقی رہ جاتے ہیں، میں پہلا ہے صدقہ جاریہ، دوسرا ہے علم، اور تیسرا ہے او ولد صالح یدعو لہ، اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جب والدین مر جاتے ہیں تو اس کے بعد اولاد کا جو حق بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ وہ نیک صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو اس لیے اولاد کا والاستغفار لہما، آقا نے فرمایا دوسرا حق یہ بنتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا حق کیا بنتا ہے؟ فرمایا تیسرا حق یہ بنتا ہے انفاذ عہدہما، اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ والدین جو دنیا کے اندر وعدہ کر کے جائیں اولاد اس وعدے کو پورا کرے۔ صحیح۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کا یہ فرائض میں شامل ہے کہ
کہ جو دنیا کے اندر وعدہ کر کے جائیں، جس طرح لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے جنازوں پر بھی اعلان ہوتے ہیں کہ کسی کا کوئی لین دین ہو، کوئی معاملات ہو، چونکہ اسباب کی دنیا ہے تو اسباب کی دنیا میں انسان بہت سارے لین دین بھی کرتا ہے، معاملات بھی ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح کئی وعدے والدین دنیا کے اندر کر کے جاتے ہیں، تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ جو والدین وعدہ کر کے گئے ہیں اس وعدے کو اولاد پورا کرے۔ صحیح۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چوتھا حق کیا بنتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا صلۃ الرحم التی لا تصل الا بہما، سبحان اللہ۔ کہ اولاد کا چوتھا حق یہ بنتا ہے کہ جو والدین کے رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، سبحان اللہ۔ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ جو والدین کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب والدین دنیا سے چل جاتے ہیں تو اولاد کا یہ پھر یہ ضروری حق یہ بنتا ہے، اس لیے یہ ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے کہ جو والدین کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے اعزاء و اقربا ہوتے ہیں، انہیں اپنی ذاتی انا کی خاطر ان سے ناراضگیاں اور دشمنیاں نہیں پال لینی چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا چاہیے۔ بے شک۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچواں حق کیا ہے والدین کا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اکرام و صدیقہما، والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کا پانچواں حق یہ بنتا ہے کہ والدین کے دوستوں کی عزت اور تعظیم کرے۔ سبحان۔ ماں ہے تو ان کی سہیلیوں کی عزت کرے، باپ ہے تو ان کے دوستوں کی عزت کرے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ سفر پر روانہ ہوئے مکے میں، تو راستے میں جاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک شخص نظر آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو پکڑا اور اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیا، اپنے سر کی دستار اتاری اور اس دستار اس کے سر پہ رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دستار رکھی، اس پہ سواری پہ بٹھایا، ساتھ آگے لے جائے، کچھ اشرفیاں تھیں وہ بھی دے دی۔ بعد میں جب اس کو روانہ کیا تو آپ کے ساتھ جو احباب موجود تھے انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر یہ ایک عام شہری تھا، آپ نے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا؟ فرمایا میں نے اس سے مہربانی نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنا ہے کہ اگر اپنے والدین کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کے دوستوں کی عزت کرو، اللہ قبر کے اندر تمہارے والدین کی روح کو خوش کر دے گا۔ اس شخص کا باپ اور میرا باپ آپس میں دوست تھے، تو اس لیے میں نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے تاکہ اس کے باپ کی روح خوش ہو جائے اور اس کی وجہ سے میرے باپ کی روح کو بھی سکون نصیب ہو جائے۔ تو یہ والدین کا بہت بلند اور اعلیٰ مقام ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی۔ اسی لیے تو تاجدار انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین جو آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں فرمایا صحابہ سے کہ ایسے بدبخت بھی دنیا کے اندر موجود ہوں گے جو اپنے والدین کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کوئی گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو دوسروں کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے، دوسروں کے والدین کو بھی اذیت نہ پہنچائی جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو اس لیے اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر والدین کے ساتھ تحفظ، پیار، محبت کے ساتھ اور ان کے اعزاء و اقربا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھنے چاہیے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے ساتھ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لا تقطعوا، کہ ان کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر منقطع ہو گئے کسی حال میں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیطفی اللہ نورک، اللہ تمہارے چہرے سے نور کو بجھا دے گا۔ اس لیے اس سے بچ کر رہنا ہے اور والدین کی خدمت تعظیم جس طرح زندگی کے اندر کرنی ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی وہ تعظیم اور خدمت کرنی ہے۔ اور مرنے کے بعد والدین کو جو دنیا میں سے چلے جائیں تو پھر تاجدار انبیاء علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کی قبروں پر حاضری دو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کو ہر وقت یاد رکھو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، ان کی خدمت اور تعظیم جس طرح دنیا میں کرتے تھے اسی طرح وہ تعظیم کا اور خدمت کا جذبہ لے کر ان کی قبور پر حاضری دو، اور اسی پیار اور خلوص کے ساتھ وہ آپ کو اسی شفقت کے ساتھ آپ کو روحانی طور پر نظر آئیں گے جس طرح دنیا میں آپ کے وہ شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ماشاءاللہ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس عنوان کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے ذوق میں اور آپ کی محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل آخر میں ہے اور ہم نے ایک بار پھر داؤد بیگ قاسمی صاحب سے کلام بھی سننا ہے، تو قاسمی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ قبلہ شاہ جی یہ نعت رسول مقبول ہے، لیکن اس میں شان اہل بیت کا جی ضرور ضرور، ماشاء اللہ۔ سادات کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سے دعا بھی لینی ہے۔ کوئی نبی
نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، سبحان اللہ، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر جلی نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، شیر جلی نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، نہ ہے کسی کے بیٹے حسن و حسین سے، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد، نہ فاطمہ سیما ہے کوئی فاطمہ کے بعد۔ قبلہ شاہ جی شعر ہے، بولے حسین لاشائے اکبر کو دیکھ کر، بولے حسین لاشائے اکبر کو دیکھ کر، ہم شکل مصطفیٰ ہے کوئی مصطفیٰ کے بعد، ہم شکل مصطفیٰ ہے کوئی مصطفیٰ کے بعد، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے پہلے لکھوں وفا کے یا لکھوں وفا کے بعد، پہلے لکھوں وفا کے یا لکھوں وفا کے بعد، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں کسی سے ہم کسی سے خدا کے بعد، ڈرتے نہیں کسی سے ہم کسی سے خدا کے بعد، شیر جلی نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد۔ ماشاءاللہ قاسمی صاحب، آپ نے تو سما باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، سرکار کی بارگاہ میں
آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ اس پاکیزہ ذکر کی برکت سے آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ شاہ جی آپ کا بھی ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan